اس سے کوئی عظیم بات ہے؟ وہ کیوں نسبت؟ اب یہاں یہ ہم نے غور کرنا ہے کہ یہ کنیکشن تب ہم قائم کر سکتے ہیں کہ جب پیچھے کو چھوڑ کے جائیں گے نا. یہ تبھی آ سکتا ہے نا 1000 سال تک ثواب، جب میں پیچھے نسل ایسی چھوڑ کے جاؤں جس کو کبھی نماز پڑھنی نہیں آتی، بلکہ نماز تو چھوڑیں جنازے نہیں پڑھ سکتے. جو جنازے نہیں پڑھ سکتی نسل، وہ نسل تمہیں ثواب کیا پہنچائے گی؟ میرے سمیت ہر بندہ یہاں بیٹھے ہوئے غور کر سکتا ہے، اپنے اندر غور کرنا ہے. قبرستان میں جائیں تو دادے کی قبر کا کس کو بتائے کہ میرے دادی کی قبر کہاں ہے؟ لوگ دادی کی قبر تک بھول جاتے ہیں. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ ہماری تربیت ہے کہ ہم بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کو جو رخ دکھاتے ہیں، ہم اسے پہلی بار ہی کہتے ہیں بھئی انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، پتہ نہیں کیا بننا ہے کیا بننا ہے کیا بننا ہے. اور عالم کا نام آ جائے تو ہمارے کہتے ہیں یار کچھ پڑھاؤ، کوئی چیز پڑھاؤ. مجھے ایک بندہ کہتا ہے آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ تو میں نے کہا یار میرے نام کے ساتھ اتنے لمبے لقب لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے، کوئی مفتی، کوئی مطلب سب کچھ لکھا ہوا ہے. کہتا ہے نہیں جی میں تعلیم پوچھ رہا ہوں. میں نے کہا جی میں ڈبل ایم اے ہوں، ایم فل کر رہا ہوں. تو مجھے کہتا ہے ہاں یہ مطلب ہے. یعنی سوچ دیکھیے میرا بتانے کا مقصد کیا ہے کہ وہ اس کو تعلیم ہی نہیں سمجھ رہا کہ میرے ساتھ مفتی لکھا ہوا ہے، علامہ لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھتے پڑھتے ایک ٹائم لگتا ہے، اور وہ تعلیم نہیں. سوچ اس طرح. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی آپ کی درود تڑپی، آپ فرماتے ہیں فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روئے محمدی اس کے بدن سے نکال دو. اقبال تڑپا اور کہتا ہے مسلمان کو کبھی بھی تم نے یہ بات کہہ دی نا کہ نماز نہ پڑھا کرو وہ تمہارے گلے آئے گا، روزے نہ رکھا کرو تمہارے گلے آئے گا، حج نہ کرو تمہارے گلے آئے گا، زکوٰۃ نہ دو وہ تمہارے گلے آئے گا. اس کو اسلام کے کسی بھی عنصر پہ تم نے اگر کوئی بات حضور کی ذات کے بارے میں کی وہ تمہارا گلا کاٹ دے گا. انہوں نے کہا پھر کیسے کریں؟ انہوں نے کہا فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اس کی سکولوں کا نصاب بدل دو، اس کو نصاب ایسا دو کہ جس کے پڑھنے کے بعد اس کا دماغ ایسا بن جائے کہ اس کا ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہو، اس کا ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہو. کہتا ہے فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات. ایک ہوتی ہے فکر، ایک ہوتی ہے تخیل. میں اس کو اگر آسان لفظوں میں سمجھاؤں نا، آپ سو رہے ہیں تو آپ کو کچھ نظر آتا ہے، کبھی کبھی آتا ہے نظر، تو خواب آتے تو ہیں نا بھائی، خواب تو آتے ہیں نا. خواب میں نظر آتا ہے بندہ کھا رہا ہوتا ہے اپنے طور پہ، لیکن اٹھتا ہے تو پھر بھی بھوکا. لیکن اس کے بھوکے ہونے کا احساس کب ہوتا ہے؟ جب بندہ نیند سے باہر آتا ہے. تو جب تک نیند میں ہے اتنے تک آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ خواب ہے، یہ خیال ہے، یہ تصور ہے، یہ میجائن ہے. بس یہ صرف ایک محض تصور تھا، خاکہ تھا، خیال تھا، یہ کوئی حقیقی چیز نہیں ہے. اتنے تک نہیں پتا چلے گا جب آپ بیدار نہیں ہوں گے. ہاں اب جب جاگ رہے ہیں اور کچھ سوچتے ہیں، ایک ہے سوتی حالت میں آپ کچھ سوچتے ہیں یا آپ کے ذہن میں آتا ہے تو وہ ہوتا ہے تخیل، خیال. وہ پختہ نہیں ہوتا، وہ ایک وقت ٹوٹ جاتا ہے. جب جاگتا ہے تو وہ ٹوٹ گیا، لیکن ٹوٹے گا تب جب بندہ جاگے گا. اور جاگتے ہوئے ایک بندہ سوچتا ہے تو وہ فکر ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ اس پہ بندہ توجہ کرتا ہے کیونکہ جاگ رہا ہے، اس کو سمجھ آ رہی ہے. تو اب علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا جو یورپ اور فرنگیوں کی ہے نا وہ ہے تخیل، وہ ہے خواب، اور جو محمد عربی نے سوچ دی ہے نا وہ فکر ہے، وہ فکر ہے. لیکن جو بندہ تخیلات میں پڑ گیا اس کو فکر کی کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی. فکر کی سمجھ تب آئے گی جب وہ جاگے گا. مولا روم فرماتے ہیں بصری شریف میں، آپ فرماتے ہیں یہ جو گوبر ہے نا، ہمارے ہاں پھوسی کہتے ہیں اس کو، گوبر ہے، اس میں کیڑا ہوتا ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں نا. تو مولا روم فرماتے ہیں گوبر کا جو کیڑا ہے نا، اس کے سامنے آپ گوبر رکھو اور ایک طرف بہترین قسم کا کھانا خوشبوئیں دیتا ہوا وہ رکھ دو، تو گوبر کا کیڑا خوشبو والے کھانے کی طرف نہیں جائے گا. کدھر جائے گا؟ ذرا اونچا بولیے. کس کی طرف جائے گا؟ وہ اس کی طرف نہیں جائے گا، وہ حالانکہ اس کی خوشبو آ رہی ہے، بہترین آ رہی ہے، لیکن اس کی طرف نہیں جائے گا. مولا روم فرماتے ہیں وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ گوبر کے کیڑے نے گوبر کے علاوہ کچھ چکھا ہی نہیں ہے، اس نے ساری زندگی گوبر ہی کھایا ہے. تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ گوبر ہی لذیذ حلوہ ہے. اگر وہ کبھی
حلوہ اور وہ بہترین لذیذ کھانا چکھ لے تو تب اس کو سمجھ آئے گی کہ یہ تو گوبر تھا. لذیذ چیز تو یہ ہے لیکن گوبر سے نکلے گا تو تب آئے گی نا. آپ فرماتے ہیں اے نادان انسانوں، ہم ساری زندگی دنیا کے گوبر میں پڑے رہتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی لذت ہے، حالانکہ وہ گوبر ہے. لیکن لذت اس کو سمجھ آتی ہے جو ایک بار محمد عربی کریم علیہ السلام کے دین کے اندر اپنے آپ کو ڈبو دیتا ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ عنہ یہ بہت بڑے وقت کے بادشاہ تھے. میں اشارہ کروں گا، آپ سو رہے تھے نا تو آپ کے محل کی چھت پہ آواز آئی، آپ باہر نکلے، آپ نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا میرے اونٹ گم ہو گئے، میں تلاش کر رہا ہوں. آپ نے کہا محل کی چھتوں پہ اونٹ تھوڑے ہی ملتے. وہ کہنے لگا اگر محل کی چھتوں پہ اونٹ نہیں ملتا تو مخملی بستروں پر خدا بھی نہیں ملتا. آپ کے دل پہ بات اثر کر گئی. اثر کیا کی؟ آپ نے اسی رات بغیر اپنے خادموں کو بتائے ہوئے اپنے لباس اتارا. شاہانہ بادشاہ تھے وقت کے، بادشاہی چھوڑنی کوئی آسان بات نہیں ہے. ایک چھوٹی سی کرسی مل جائے انسان کو تو وہ بھی بندہ نہیں چھوڑ سکتا. اور ایک وقت کا بادشاہ ہو، بادشاہ جو ہوتا ہے وہ حاکم مطلق ہوتا ہے دنیا پر، اس کا آرڈر چلتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا، وہ کسی سے مشورہ. بادشاہی سسٹم یہ ہوتا ہے، وہ ایک ڈکٹیٹر ہوتا ہے جو فیصلہ کر دے بس فیصلہ کر دے، اس کے فیصلے کو کوئی چیلنج بھی دنیا کے اندر نہیں کر سکتا. ایک قیامت کے دن عدالت لگنی ہے، وہ عدالت تو ہے ہی نا، لیکن دنیا کی عدالت میں سے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. بادشاہی ہے. آپ نے لباس اتار دیا، دل پہ بات اثر کر کے نکل گئے جنگلوں میں. ایک عرصے تک خادم کسی کو پتہ ہی نہ چلا کدھر گئے. تو ایک دن ایک بندہ جا رہا ہے تو آپ کے لباس پھٹا ہوا تھا اور آپ اس کو سوئی سے سی رہے تھے نہر کے کنارے پر. آپ بیٹھے تھے تو بندے نے ٹوک ٹکچر جس کو کہتے ہیں نا ماری. کہنے لگا او ابراہیم بادشاہی چھوڑ کے کیا ملا؟ یہ کپڑے پرانے پھٹے پہنے ہوئے ہیں، سوئی سے ٹاکیاں لگا رہے، اتنے خادم اتنے نوکر، اتنی شاہی تھی، وہ ساری شاہی چھوڑ کے کیا ملا؟ آپ نے اس کی طرف دیکھا اور اپنی جو سوئی تھی وہ نہر کے اندر ڈال دی. اور نہر میں ڈال کے کہتے ہیں دریا اے نہر کی مچھلیوں مجھے اپنی سوئی چاہیے. تو جتنی بھی مچھلیاں تھیں نا سونے کی سوئیاں منہ میں لے کے باہر آ گئے. آپ نے فرمایا نہیں مجھے اپنی سوئی چاہیے، مجھے اپنی سوئی چاہیے. تو ایک سوئی مچھلی باہر آئی اور اس نے آپ کو سوئی دی. آپ نے فرمایا اس کی طرف دیکھ کے بتا وہ شہنشاہی اچھی تھی یا یہ شہنشاہی اچھی ہے؟ کسی شاعر نے بہت خوبصورت انداز میں اس کو باندھا، کہتے ہیں محمد مصطفیٰ کے در کے جو فقیر ہوتے ہیں دراصل وہی ساری دنیا کے امیر ہوتے ہیں. لیکن اس امیری کی سمجھ اسی کو آتی ہے جب وہ اس امیری میں جائے گا تو نا. جس نے اس لذت کا مزہ چکھا ہوتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے. جس نے کبھی تہجد پڑھ کے دیکھی ہو تو اس کو پتہ ہوگا نا کہ تہجد کے اندر لذت کتنی رکھی ہے. جس نے کبھی نماز کو سکون کے ساتھ بغیر کسی ادھر ادھر خیال کے توجہ سے پڑھا ہوگا تو اسے ہی سمجھ آئے گی نا کہ نماز کے اندر سکون کتنا ہے. جب تسلی سے اس نے جو ایک شریعت کے احکامات کے مطابق ہے. ہماری نماز تو کیا ہوتی ہے، ہم مسجد میں آتے ہیں، کسی کو دیکھا کہ ادھر ہاتھ باندھتا ہے تو ادھر باندھ لیتے ہیں، اس کو دیکھا ادھر رکوع کرتا ہے تو ہم اسی طرح سے نماز سیکھتے ہیں. باقاعدہ کسی عالم کے پاس جا کے ہم نے نماز سیکھی ہے. سبحانک اللہم یوم یقوم الحساب تک تو یہ پڑھ لیا ہے، اس کے علاوہ تو ہمیں نہیں پتہ نا. جنازے میں اکثر دیکھو نا لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، عمومی طور پہ میرا واسطہ پڑتا ہے کبھی پیچھے سے ہم شامل ہو جائیں یعنی جنازہ پڑھانا نہ ہو تو وہاں دیکھتا ہوں کہ ساتھ والے ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ بھائی چوتھی تکبیر ہوتی ہے نا، دیکھتے ہیں کہ ساتھ والا اس طرح ہاتھ کھول رہا ہے یا اس طرح کھول رہا ہے. اگر اس نے بھی کھولا نا اس طرح تو یہ بھی کھولے گا اس طرح، اگر اس نے کھولا اس طرح تو یہ بھی کھولے گا. پتہ نہ اس کو ہے نا وہ اس کو دیکھ رہا ہے اور یہ تو نتیجہ کیا ہے؟ یہ امت مسلمہ کی حالت ہے. کیوں کہ ہم نے اس چیز کی لذت نہیں چکھی. ہم سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے. تو میں عرض جو کر رہا ہوں، عرض یہ کر رہا ہوں جو پیچھے میں بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں رسول اللہ کے صدقے یہ کرم اور فضل ہوا ہے، لیکن اس میں قصور ہمارا ہے کہ ہم اپنا کنیکشن خود کاٹ کے جاتے ہیں. ہم خود بھی عمل نہیں کرتے اور دنیا سے جاتے ہیں تو بھی پیچھے ایسی اولاد چھوڑ کے نہیں جاتے جو ہمارا کنیکشن قائم رکھے ہم سے، ثواب ہم تک پہنچتا رہے. خوش نصیب ہیں یہ وہ والد جو دنیا سے چلا گیا لیکن اپنے پیچھے ایسا سلسلہ جوڑ کے گیا کہ جس کی اولاد آج بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر کے اپنے والد کے اصال ثواب کا ذریعہ بنا رہی ہے. یہ کنیکشن تب ہوگا نا سوچ پیدا کریں گے تو. گھر میں جب ہم ان کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ بھی کچھ ہوتا ہے، سارا کچھ وہ نہیں ہوتا.
ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس کا تعلق قائم کر کے جائیں گے تو. اور والدین اپنی قدر اس لیے کھو بیٹھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اولادوں کو اللہ اور اس کے رسول کے در کے ساتھ تعلق نہیں جڑوایا. یاد رکھیں جب ہم نے ان کو اللہ کے سامنے نہیں جھکایا تو وہ ہمارے سامنے کیسے جھکے گی اولاد. میرے سمیت ہر بندہ کہتا ہے جی اولاد نافرمان ہے، تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ میں اللہ کا کتنا فرما بردار ہوں. ہم یہ تو سوچتے ہیں نا کہ میں بڑا ہوں تو اسے میرا ادب کرنا چاہیے، تو اللہ تو سب سے بڑا ہے، اس کا محبوب تو کائنات مخلوق میں سے سب سے بڑا ہے. تو ہم اس کے مخلوق کے سامنے، اس کے محبوب کے سامنے کتنے جھکے ہیں، ہم نے ان کی اتباع کتنی کی ہے. میں آپ کو ایمان سے کہتا ہوں، علامہ اقبال کا یہ شعر اس کی تشریح کرتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لہو ایک بار رب ذوالجلال کے اطاعت گزار تم بن جاؤ، اولاد تو اولاد ہے، ساری مخلوق تمہاری تابع دار بن جائے. اولاد تب ہاتھ اٹھاتی ہے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ اپنا کریکشن جو ہے وہ کاٹ دیتے ہیں، ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو ادھر اولاد ہماری نافرمانی کرتی ہے، اس کا تعلق ادھر جڑ جاتا ہے. رب سزا دے دیتا ہے، دنیا میں تو ہے ہی نا، آخرت میں تو ہے ہی سزا، دنیا میں بھی دے دیتا ہے. لیکن جو ہی آپ اپنا تعلق ادھر سے جوڑیں گے ادھر اللہ تعالیٰ خود بخود معاملہ بدل دے گا. کیونکہ جتنی بھی انسان کے دلوں کی سوچ ہے نا وہ رب ذوالجلال کے دستے قدرت میں ہے. وہ چاہے تو دلوں کو ادھر پھیر دے، چاہے تو دلوں کو، تو وہ اس بندے کی دل کو، اولاد کو پھیر سکتا ہے، اس کے پاس قدرت ہے. لیکن ہم اپنا دل جب اس کی طرف پھیریں گے تو ہماری اولاد کا دل بھی ادب کی طرف پھیر دے گا. لیکن ہم اگر ادب کی طرف نہیں جائیں گے، ہم اپنی اللہ اور اس کے رسول کے در کی طرف نہیں مڑیں گے تو پھر اولاد کیسے مڑے گی؟ اب وہی در ہے. اب دنیا کی تعلیم تو کیا سکھاتی ہے؟ آپ کالج میں جائیں، یونیورسٹی میں جائیں، میرے ساتھ طالب علموں کا اکثر واسطہ پڑتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھیں تو ادب نام کی چیز ہی نہیں ہے ان میں. ان کو اللہ رسول کا ادب نہیں، وہ والدین کا کیا ادب کریں گے؟ وہ تو کہتے ہیں کون محمد، ہم نے ان کو دیکھا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہتا ہے اللہ نے مجھے کیوں نہیں نبی نے بنایا، معاذ اللہ میرے اندر کیا کمی تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور جو تعلیم اس کو اپنے نبی کا ادب سے بیگانہ کر دیتی ہے وہ آپ کا کیا ادب سکھائے گی؟ آئیں رب کے قرآن کی طرف، مصطفیٰ کے در کی طرف، کہ رسول اللہ نے ہمیشہ اپنی جو جتنی بھی امت تھی اس کو اپنے سامنے ادب تو سکھایا، لیکن اس کو ہمیشہ ہر بڑے کا ادب سکھا کے حضور گئے ہیں. لیکن وہ حضور کے در پہ آئے گی تو سیکھے گی نا بھائی. جو استاد صاحب کی بات کو ویلیو تب دے گا جب استاد صاحب کو مانتا ہوگا نا، تو تب استاد صاحب کی بات. میں اگر آپ میں سے کسی کو یہاں بیٹھ کے کہوں کوئی بیماری ہے تو دکھاؤ جی، چیک اپ کراؤ، تو آپ مجھ سے کرائیں گے؟ سیدھی سی بات ہے، نہیں کرائیں گے. ویسے لحاظ رکھنے کے لیے کرا لیں تو وہ لیکن حقیقت میں میں آپ کو دوائی چلو چیک کرا لیں گے، دوائی لکھ کے دوں، آپ لیں گے؟ آپ کہیں گے جتنے بڑے بھی مفتی ہو ڈاکٹر تو نہیں ہو بھائی، یہ کام ہے ڈاکٹر کا. آپ کو میری بات پہ اعتماد نہیں رہے گا کیونکہ آپ مجھے ڈاکٹر کی حیثیت سے نہیں مانتے. لیکن میں جب شریعت کی بات کروں تو آپ مانیں گے، کیونکہ اس حیثیت سے آپ مجھے مانتے ہیں، میری بات مانیں گے. اور ڈاکٹر آپ کو وہاں پہ مسئلہ بتائے تو آپ اس کی بات کو اتنی ویلیو، کیونکہ آپ اس حیثیت سے اس کو نہیں مانتے. تو بات یہ ہے جب تک کسی کا مقام سمجھ نہیں آئے گا اس کی بات کی ویلیو پیدا نہیں ہوگی. ہم نے ساری زندگی اپنی اولاد کو دنیا کی ویلیو سکھائی ہے، ہم نے در حبیب کی ویلیو سکھائی نہیں ہے ان کو.